جب لوگ عبادات کرتے ہیں اور ان کا مرشد نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ عبادت تباہی کی طرف کیسے لے کے جا سکتی ہے؟ قرآن مجید پڑھیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جن کو اپنی نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، یہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی ہے۔ اب اگر حضوری قلب کے بغیر نمازیں تجھے تباہی کے دہانے پر لے جائیں گی، ہلاکت میں مبتلا کر دیں گی، تو اسی طریقے کے روزوں کا کیا حال ہوگا؟ اسی طریقے کی زکوٰۃ جو تو نمود و نمائش کے لیے دیتا تھا، اسی طرح حج جو تو لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کرتا تھا، یہ ساری عبادتیں تباہی کی طرف لے کے جائیں گی نا۔ کسی بھی عبادت سے پہلے بہتر ہے مرشد کامل کو ڈھونڈ، تاکہ تیری کوئی بھی عبادت نہ تباہی کی طرف لے جا سکے نہ رائے گاہ ہو، بلکہ وہ اللہ تک پہنچے اور اس کا فائدہ ہو۔ ولیہ والصلاة علی نبیہ محمد المصطفیٰ وآلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں آپ تمام احباب کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں اس عنوان پر کہ سید یونس الگوہر نے ایک اور بات کی۔ ان کی بات یہ کہ مرشد کے بغیر انسان جو بھی نماز پڑھتا ہے یا عبادت کرتا ہے وہ گمراہی کی طرف جاتی ہے، وہ گمراہی کی طرف جاتی ہے، یعنی انسان مرشد کے بغیر اندھا ہے اور مرشد کے بغیر اس کی عبادات جو ہوتی ہیں وہ اسے گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت، اللہ کی پناہ ایسے عقائد رکھنے والے، اللہ کی پناہ ایسے فتنوں سے۔ معزز سامعین، میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید، سب سے پہلے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں عرض یہ کیا تھا کہ یہ جو سید یونس الگوہر ہے قرآن پاک کی جو آیت پڑھتے ہیں حقیقی ترجمہ اس کا نہیں کرتے، اور دوسری بات جو اس کی تفسیر حقیقی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے، وہ تفسیر بیان کرتے ہیں جو ان کے وہ مرشد، جو ان کے جو مرشد ہے، جو ان کے پیر ہیں گوہر شاہی، جو اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ان کی ہوئی سکھائی باتیں بتاتے ہیں۔ معزز سامعین، آئیے میں آپ کو اس موضوع کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یہ 30واں پارہ ہے سورہ ماعون، اس کی آیت نمبر 4-5۔ اللہ پاک نے فرمایا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ معزز سامعین، اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے، کن کی؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ وہ لوگ غافل کیوں ہیں؟ آدھی آیت پڑھی اور آدھا ترجمہ کیا۔ آگے اللہ پاک نے صراحتاً، اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ الذین هم یراؤون، اس لیے کہ وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اس جو آیت فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس آیت سے مراد کوئی مسلمان نہیں، اس آیت سے مراد منافقین ہیں جو تنہائی میں نماز نہیں پڑھتے کیونکہ اس کے معتقد نہیں، اور لوگوں کے سامنے نمازی بنے پھرتے اور اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے اور دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ لیتے، اور حقیقت میں نماز سے غافل تھے۔ اب کیا ہوتا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ جو منافقین کیا کرتے؟ سورج غروب ہونے کا انتظار کرتے، جب انتظار کرتے تو پھر وہ جو تنہائی میں ہوتے تو نماز نہ پڑھتے، جب سورج غروب ہو جاتا تو پھر وہ آتے مرغ کی طرح 4 ٹھونکے لگاتے، یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تاکہ ہمیں لوگ دیکھیں، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے وہ نماز پڑھتے، اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے بلکہ مرغ کی طرح 4 ٹھونگے لگاتے اور وہ پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، بغیر کسی خشوع اور خضوع کے جلدی جلدی نماز پڑھ کے پھر وہ اپنے چلے جاتے۔ یہ منافقین کی نماز ہے۔ اب ان کا یہ دعویٰ کہ جو لوگ مرشد کے بغیر نماز پڑھتے یا عبادت کرتے، ان کی جو عبادات ہے وہ غمارے کی طرف جا رہی ہے، مرشد کے بغیر انسان اندھا، یہ غلط بات ہے۔ مرشد کے بغیر انسان اندھا نہیں ہے، مرشد کے بغیر انسان کی ہر عبادت قابل قبول ہوتی ہے۔ مرشد کے بغیر سب سے جو بڑا مرشد انسان کا، سب سے بڑا مرشد ماں باپ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر
جو کامل ایک مرشد ہوتا ہے، جس کو شریعت اور طریقت کا پتہ ہوتا ہے، شریعت اور طریقت کے پتہ ہوتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت پر چلتا ہے، وہ کامل مرشد ہوتا ہے۔ وہ کامل مرشد نہیں ہوتا جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو ٹھوکر مار کر اپنی سیرت نکال لے اور اپنے نئے دعوے کرے کہ میں امام مہدی ہو گیا ہوں اور میں بڑا مرشد ہو گیا ہوں اور جو میرا جو قلب ہے وہ جاری ہو گیا ہے، میں سدرۃ المنتہا پر چلا جاتا ہوں، میں وہاں کے پھل کھاتا ہوں۔ یہ انسان کی ایک بکواس ہے، یہ مرشد کے کام نہیں ہوتے۔ مرشد کا کام فتنہ کھڑا کرنا نہیں ہے، مرشد کا کام انسان کو اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب سے ملانا، پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب وہ اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ مرشد ڈائریکٹ انسان کو اللہ تعالیٰ سے نہیں ملاتا۔ آپ کے یہ دعوے کہ انسان مرشد کے بغیر اندھا ہے یا مرشد کے بغیر انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے، یہ بالکل بکواس ہے، بالکل یہ بکواس ہے، یہ انہوڑی بات ہے۔